پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب۔ پاکستان کو 2026 سے 2030 تک رکن منتخب کیا گیا۔ پاکستان عالمی سطح پر انسداد منشیات کی کارروائیوں میں پیش رہا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کمیشن کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان UN اقتصادی کونسل کا شکر گزار ہے۔ اعلامیہ میں ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ پاکستان کو 2026 سے 2030 تک رکن منتخب کیا گیا ہے۔ نجی اسکیم کے تحت 70,000 حاجیوں کے کوٹے کا معاملہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے نوٹس لیا گیا۔ وزیراعظم نے 3 رکنی اعلیٰ سطح کی انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معاملے کے حل اور ذمہ داران کے تعین کے احکامات جاری کر دیے۔ نجی اسکیم کے تحت 70,000 حاجیوں کے کوٹے کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے نوٹس لیا ہے اور 3 رکنی اعلیٰ سطح کی انتظامی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے معاملے کے حل کے احکامات جاری کر دیے۔ پارٹی ٹکٹس اور دیگر امور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان۔ PTI کے سینئر رہنما اسد قیصر کا پارٹی کی قیادت سے وزیر اعلیٰ کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کے بیانات کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ایسی باتوں سے گریز کرنا ضروری ہے۔ غیر ضروری بیانات بانی کی رہائی کے جدوجہد کو کمزور کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام توانائیاں صوبے میں گورننس اور امن و امان کی بحالی پر مرکوز رکھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش۔ کہا بہتر یہ ہوگا کہ ایران سے براہ راست مذاکرات ہوں کیونکہ یہ عمل تیز ہوتا ہے۔ امید ہے ایران براہ راست مذاکرات پر آمادہ ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور ایران بلا واسطہ مذاکرات پر راضی ہو گئے۔ اگلے 3 ہفتوں میں بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے۔ مذاکرات عمان میں ہوں گے، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھو پر نئے کناز کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ سندھو کو بچانا ہے۔ بھارت ہمارے پانی پر ڈاکہ مار رہا تھا، بطور وزیر خارجہ میں نے مقدمہ لڑا۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب سنیں عوام کیا کہہ رہے ہیں۔ کینالز کا منصوبہ متنازع بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی آپ کو وارن کرتی آ رہی ہے، آپ کو غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے جگہ جگہ آواز اٹھائیں گے۔ آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت میں نے تو عالمی دنیا کو اس بات کو منایا ہے، عالمی دنیا کو، کہ ہمارا سندھو کو بچانا ہے۔ پانی پہ ڈاکہ بھارت کرتے آ رہا ہے، میں بھارت کا مقابلے کر کے آیا ہوں۔ ہمارا مطالبہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب، یہ عوام کا مطالبہ ہے، یہ میری بات آپ چھوڑ دیں۔ سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ منصوبہ اب ایسا متنازع بن چکا ہے، پانی کا منصفانہ تقسیم کے لیے جگہ جگہ آواز اٹھانا ہے اور آپ نے میرے ساتھ دینا ہے۔ 18 اپریل کو آپ نے میرے ساتھ آنا ہے حیدرآباد۔ آئیں گے آپ حیدرآباد، پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آج پاکستان میں معاشی بحران اور دہشت گردی عروج پر ہے۔ ہمیں ان درندوں کا مقابلہ کرنا ہے جو عوام کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ دہشت گرد کبھی مذہب اور کبھی قوم پرستی کے پیچھے چھپتے ہیں۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ہم دہشت گردوں کا سیاسی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کریں گے۔ آج پاکستان ہر طرف سے مسائل کا شکار ہے، معاشی بحران ہے، دہشت گردی عروج پہ ہے۔ ان درندوں کا مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں۔ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ کوئی قوم ہوتا ہے۔ ہم ان کو سیاسی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ حکومت کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے وزیر اعظم کا، ان کا ٹیم کا، اور ہم بطور پیپلز پارٹی اس محنت میں، اس کوشش میں ان کے ساتھ دیں گے۔ اپوزیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ قیدی نمبر 804 جو بھی ہو،
وہ سیاست آپ کا حق ہے، وہ آپ کرتے رہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض میں. لیکن جہاں تک یہ پاکستان اور دہشت گرد کا مقابلہ ہے، اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کوئی ایک جماعت، کوئی ایک صوبہ یہ دہشت گردوں اور ان کے پیچھے جو عالمی قوتوں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں. غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں تمام ادارے پائیدار ہم آہنگی، مربوط کوششوں اور تعاون کو یقینی بنائیں. آرمی چیف کا نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 268ویں کور کمانڈر کانفرنس. علاقائی و داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ. قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور پاکستان کی حکمت عملی پر بریفنگ. دہشت گردی کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے مصمم عزم کا اعادہ. ISPR کے مطابق کانفرنس میں شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور فوج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملک دشمن عناصر اور ان کے سہولت کاروں سے ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی. کسی کو بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. شرکاء کا کہنا تھا قانون کی عملداری میں کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی. آرمی چیف نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک بھر میں قائم شدہ ضلعی رابطہ کمیٹیوں کے آغاز کو سراہا. کہا پاک فوج دہشت گردوں کی مالی اناج کے خلاف سخت قانونی اقدامات میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل تعاون فراہم کرے گی. غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں. فورم نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا. شرکاء نے LOC پر بھارتی افواج کی خلاف ورزیوں پر بھی خدشات ظاہر کیے. اجلاس میں فلسطین کے عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا. کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے بہترین جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے سخت تربیت کو یقینی بنانے پر زور دیا. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فعال کر دی گئی. FIA کا سائبر ونگ ختم. سائبر ونگ کا تمام سٹاف NCCIA کے ماتحت کام کرے گا. FIA سائبر ونگ کے تمام مقدمات بھی NCCIA کو منتقل. سائبر ونگ کے افسران موجودہ عہدوں کے ساتھ کام کریں گے. پولیس سروس گریڈ 20 کے وقار الدین سید کو DG نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تعینات کر دیا گیا. وقار الدین سید اس سے قبل FIA میں خدمات سر انجام دیتے رہے تھے. پشاور دہشت گردوں کی تھانہ انقلاب پر فائرنگ اور دستی بم حملہ. پولیس کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے. حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دھماکے سے تھانے کے شیشے ٹوٹ گئے. پشاور میں دہشت گردوں کی تھانہ انقلاب پر فائرنگ اور دستی بم حملہ. پولیس کی جانب سے جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے. حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دھماکے سے تھانے کے شیشے ٹوٹ گئے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اختلافات ہیں. رہنما شوکت یوسف زئی کا اعتراف. پروگرام ٹو نائٹ وسمر عباس پہ گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اختلافات کی تردید بھی نہیں کر سکتے. پہلے مرکزی لیڈرشپ اختلافات پر پردہ ڈالتی رہی، اب سامنے آئے. بیرسٹر گوہر اختلافات ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی لیڈرشپ بھی باہر آئے. پہلے تو ڈینائی کرتے رہے لیکن اب تو ڈینائی نہیں کر سکتے. اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بڑے چیزوں پہ پردہ ڈالتے رہے لیکن ڈسپلن کا فقدان رہا ہے. پھر جو ہماری سینئر لیڈرشپ تھی جن کے پاس عہدے ہیں وہ ان سارے معاملات پر خاموش رہے. کہ جنید اکبر صاحب سے جو میری بات ہوئی ہے وہ کافی اچھا رسپانس رہا ان کا، اور انہوں نے کہا کہ میری تو صوبائی حکومت ہے، علی امین صاحب جو ہے وہ عمران خان کے نابینی ہے، چیف منسٹر ہیں، تو میں کیسے ان کے خلاف جا سکتا ہوں. اور یہ اچھی بات تھی اور یہی امید رکھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی کہ دونوں جو بڑے ہیں اس وقت وہ عمران خان کے نامینی ہیں. اگر جنید اکبر ہیں وہ صوبائی صدر ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر ہیں. تو میں نے تو اپنی کوششیں شروع کی ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آج بیرسٹر گوہر صاحب بھی علی امین گنڈا پور صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے بالآخر یہ فیل کر لیا کہ ہم نے جو مین مرکزی لیڈرشپ ہے ان کو آگے آنا چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے.